کہ ایک عابد تھا جس نے 60 سال اللہ تعالی کی عبادت کی. پھر ایک دن کیا ہوا کہ باہر بارش ہوئی تو اس نے کھڑکی سے دیکھا تو اس کو باہر سبزہ نظر آیا، اچھا موسم نظر آیا. فقال، کہنے لگا اگر میں نیچے اتروں، میں ذرا چلوں پھروں گا اور میں دیکھوں گا. ففعل، اس نے ایسا ہی کیا. جب وہ باہر چل رہا تھا اس کو ایک عورت ملی، باتیں کرنے لگ گئی. وہ باتیں کرتے کرتے اپنے آپ پہ قابو نہ رکھ سکا حتیٰ کہ اس مرد نے اس عورت کے ساتھ زنا کا ارتکاب کیا. جب ارتکاب کر لیا تو اس نے کہا کہ میں غسل کروں. اس نے اپنے کپڑے اتارے جو اس کے اوپر تھے. فیہ رغیف، اس میں ایک تھیلی بھی تھی اور تھیلی میں کچھ روٹی کے ٹکڑے تھے. وہ پانی کے قریب آیا تاکہ غسل کرے. عین اس لمحے میں فحضر اجلہ، اس کی موت کا وقت آ گیا. اتنے میں ایک سائل اس کے قریب سے گزرا. اب اس کے اوپر تو مرنے کی کنڈیشن آ چکی تھی، تو اس نے اشارے سے اس سائل کو کہا کہ میرے اس تھیلی میں سے کچھ لے لو. تو سائل نے تھیلی میں سے کچھ صدقہ لے لیا اور چلا گیا. ومات الرجل، اس بندے کی وفات ہو گئی. فوزن عملہ ل60 سنۃ فرجحت خطیئۃ بعملہ، اس کے 60 سال کی عبادت اس کے زنا کے گناہ سے ہلکی نکلی. زنا کا گناہ بھاری ہو گیا، 60 سال کی عبادت کم ہو گئی. حکم ہوا اس کو جہنم میں لے جاؤ. پھر کہا ایک عمل اس کا باقی ہے، اس نے مرتے مرتے صدقہ کیا تھا. ثم وضع الرغیف فرجح، جب اس صدقے کا وزن کیا تو پھر اس کا نیکیوں کا پلڑا غالب آیا. فغفر لہ، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی. سوچنے کی بات ہے، ایک گناہ 60 سال کی عبادت کو ختم کر دیتا ہے. جو کئی مرتبہ زنا کے مرتکب ہوں ان کی عبادتوں کا کیا بنے گا؟ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے کیا پیشی ہوگی؟ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ پاک دامنی کی زندگی گزارے.